ہے کہ جو اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹے دیوی دیوتا سینکڑوں جو ہیں وہ ان کو بھی مانتے ہیں. امن اور چین اور سکون کس کو میسر آئے گا؟ قلبی چین، روحانی اطمینان اور سکون. ای الفریقین احق بالامن، ان دونوں میں سے موحدین اور مشرکین میں سے امن، سکون، اطمینان، چین اور راحت کا کون زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو. اور اس کا جواب خود دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان پر کسی طرح کے شرک کی آلودگی نہ ہونے دے. یہاں لفظ ظلم آیا ہے، ظلم کسی چھوٹے گناہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. اسی لیے اس پر صحابہ گھبرا گئے تھے کہ حضور کون شخص ہوگا کہ جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو، اور نہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، آدمی کسی ظلم کرتا ہے. تو اس کا تو مطلب ہے کوئی شخص بھی یہ جو مقام ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کا جو سزاوار اس کا حقدار نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. پھر آپ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی، اس میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی ایمان ایسا ہو کہ جو شرک کی ہر آلودگی سے پاک ہو. میں یہاں پھر تذکرہ کیے دیتا ہوں، شروع میں بھی عرض کیا تھا شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی قسمیں کون کون سی ہیں، کون کون سے بدل کر یہ شرک آتا ہے. باہر رنگے کاری جامہ کوش من اندازے قدت راگی شناسم، تم چاہے کسی بھی رنگ کا لباس پہن کے آ جاؤ میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا. تو قد سے پہچاننا جو ہے شرک کا آسان نہیں ہے، بھیس بدلتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے، اور آج کے دور میں شرک کس کس شکل میں موجود ہے اس کا سمجھنا بہت اہم ہے. اس موضوع پر میرے 6 گھنٹے کے کیسٹس موجود ہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی نوع کے شرک کی آمیزش نہ ہونے دی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے ہے امن اور وہی ہوں گے راہیاب. یہ امن اور ایمان اور اسلام اور سلامتی کا جو آپس میں تعلق ہے لفظی کے اعتبار سے، جو اس دعا میں بہت نمایاں ہو جاتا ہے کہ جو حضور ہر نیا جو چاند دیکھتے تھے ہر مہینے کا جو دعا مانگتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اس نئے چاند کے ساتھ، لال کے ساتھ، اسے ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ. تو یہ بڑا گہرا ربط ہے ان الفاظ کے اندر. میرا چھوٹا سا کتاب کیا ہے، قرآن اور امن عالم، آج سے شاید کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 30-32 سال پہلے کی تقریر تھی میری، لیکن وہ ان موضوعات پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر لیکن بہت مفید ہے. فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اس کا میں حوالہ دے رہا تھا. یہ پوری سرگوش بیان کر کے اب فرمایا یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کے قوم کے خلاف. یہ سارا محاجہ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کر رہے تھے. بظاہر اس کو توریہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے توریہ. توریہ یہ ہے کہ آپ کہیں کوئی بات ایسی کہ جو جھوٹ تو نہیں ہے لیکن جس سے سننے والا مغالطے میں مبتلا ہو جائے. مثلا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جس زمانے میں ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور وہ حرمین شریفین میں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے. وارنٹ نکلا ہوا ہے اور شریف حسین والی مکہ جو ہے اس کے سپاہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ مولوی ہندوستانی جو ہے جو باغی ہے انگریزوں کا، اس کو پکڑا جائے. اب یہ ایک جگہ پر یہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک شرطے نے آ کر جو وہاں کا سپاہی تھا پوچھا ان کے بارے میں محمود الحسن کو جانتے ہو؟ کہ یہاں جانتا ہوں. وہ کہاں ہے؟ محمود الحسن کہاں ہے؟ تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹ کے ابھی یہی تھے. جھوٹ تو نہیں بولا نا، 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہا ابھی یہی تھے، بالکل سچ بولا. اس نے سمجھا بھی یہی تھے، دوڑا ادھر دوڑ گیا تو نکل گیا. اس کا نام ہے توریہ. یہ جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ سننے والے کو مغالطہ بھی ہو گیا. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں یہ توریہ کا انداز جو ہے وہ بہت ہے، تاکہ لوگوں کو جیسے جب بتوں کو سب کو توڑ دیا تو کہا کہ اس نے توڑا ہوگا، یہ جو بڑا ہے جو صحیح سالم کھڑا ہوا بڑا بت اور پیشہ بھی جو ہے جس سے توڑا تھا سب کو وہ اس کے گردن میں لگا دیا کہ یہ جو ہے جو آلہ ہے، آلہ واردات بھی اسی کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے اور یہ سالم ہے، باقی سب ٹوٹ گئے ہیں تو قرائن کی شہادت بھی ہے یہی ہے، پکڑو. تو یہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ سوچیں، دونوں بینی پر آمادہ ہو جائیں. یہ نزدیک ان آیات کا محل یہ ہے.
وتلك حجتنا آتیناها ابراہیم